السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدریس ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تدریس ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک نظر آپ کی پیش خدمت ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم مخارج اور عین القرآن کے تحتی نمبر 1 سے لے کر تحتی نمبر 15 یعنی را کے قاعدے تک پڑھیں گے۔ دوسرے مرحلے میں ہم سورۃ النبأ سے لے کر سورۃ الانفطار تک جوڑ اور ابتدائی اجرا کے ساتھ پڑھیں گے۔ تیسرے مرحلے میں ہم سورۃ المطففین سے لے کر سورۃ الغاشیہ تک جوڑ اور لفظاً رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ چوتھے مرحلے میں ہم سورۃ الفجر سے لے کر سورۃ القدر تک وقفاً رواں کے ساتھ پڑھیں گے۔ پانچویں مرحلے میں ہم عین القرآن کے تحتی نمبر 16 سے لے کر تحتی نمبر 18 تک پڑھیں گے۔ چھٹے مرحلے میں ہم سورۃ البینہ سے لے کر سورۃ الناس تک وقفاً رواں اور تجویدی اجرا کے ساتھ پڑھیں گے۔ چند بنیادی اصطلاحات، چند انتہائی ضروری اصطلاحات بیان کی جاتی ہیں جن سے مخارج کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، یعنی نکلنے کی جگہ۔ جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہو اس کو مخرج کہتے ہیں۔ چند بنیادی اصطلاحات: انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، جن میں سے 12 دانت ثنایا، ربائی، انیاب اور 20 داڑیں ظواہق، طواحن، نواجز ہیں، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ ثنایا اسنین سے ہے۔ اسنین عربی زبان میں 2 کو کہتے ہیں۔ سامنے والے اوپر نیچے کے 4 دانت۔ ثنایا علیہ، سامنے اوپر والے 2 دانت۔ ثنایا سفلی، سامنے نیچے والے 2 دانت۔ ربائی اربع سے ہے۔ اربع عربی زبان میں 4 کو کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام قواطع ہیں، یعنی یہ چیزوں کو کاٹتی ہے۔ ثنایا کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 دانت۔ انیاب یعنی نوکدار دانت۔ ربائی کے دائیں بائیں اوپر نیچے نوکدار 4 دانت۔ ظواہق ضحک سے ہے اور ضحک عربی زبان میں ہنسنے کو کہتے ہیں۔ انیاب کے دائیں بائیں اوپر نیچے 4 داڑیں۔ طواحن طحن سے ہے۔ طحن عربی زبان میں پیسنے کو کہتے ہیں۔ ظواہق کے دائیں بائیں اوپر نیچے 12 داڑیں، یعنی ہر جانب 3 داڑیں۔ نواجز عقل داڑیں۔ طواحن کے دائیں بائیں اوپر نیچے آخری 4 داڑیں۔ اضراس تمام داڑوں کا مجموعہ جس کے واحد ضرس ہے۔ جوف دہن منہ کے اندر کا خلا۔ اقصی حلق کا وہ آخری حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ادنیٰ حلق کوے کے پاس منہ کے قریب والا حلق کا حصہ۔ کوا ہمارے حلق کے قریب چھوٹی سی زبان جو اوپر تالو سے لٹکی ہوئی ہے، اس کو کوا کہتے ہیں۔ وسط حلق اقصی اور ادنیٰ حلق کے درمیان والا حصہ۔ لحاد گلے کا کوا۔ حافہ زبان کی دائیں یا بائیں جانب والی کروٹ، یعنی زبان کا بغلی کنارہ جو اضراس کو لگے، اس کو حافہ کہتے ہیں۔ ادنیٰ حافہ زبان کا وہ حصہ جو ظواہق کو لگے، اور اسی طرح اقصی حافہ زبان کا وہ حصہ جو نواجز کو لگے۔ خیشوم یعنی بانسا، ناک کی ہڈی۔